الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تو اب تک جو ہم پڑھ رہے تھے وہ تھا فعل مضارع، اور آج ہم سوئچ کریں گے اسم کی طرف، ناؤن کی طرف جائیں گے. آواز بہت کم آ رہی ہے آپ کی. آواز بڑھا لیتے ہیں جناب، آواز کا کیا ہے، آواز بڑھ جائے گی. اب بتائیے آواز ٹھیک ہے؟ صحیح صحیح آ رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام. اسم کیا ہوتا ہے یہ آپ ہر ایک سمجھتے ہیں. اسم ناؤن کو کہتے ہیں، اور ناؤن کی ڈیفینیشن شاید بچپن سے مختلف زبانوں میں، انگلش میں، اردو میں، یا اور بھی اگر آپ نے کوئی زبانیں سیکھی ہوں تو اس میں آپ نے سیکھا سمجھا ہوگا کسی بھی چیز کا نام. لیکن جب عربی میں ہم اسم کو پڑھتے ہیں، یہ بالکل نیا لیسن ہے. سمجھے جنہوں نے پچھلی کوئی کلاس نہیں لی اس میں بھی اس میں ان کو بھی اس میں فائدہ ہو سکتا ہے. جب عربی میں اسم کو پڑھتے ہیں تو چار چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے، چار چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. نمبر ایک یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو اسم ہمارے سامنے آیا ہے اس کا جینڈر کیا ہے. آیا وہ میسکولن ہے یا فیمنن ہے، مذکر ہے یا مؤنث ہے. تو سب سے پہلی بنیادی چیز کہ وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، کیونکہ اگر وہ مذکر ہے تو آپ اس کے لیے جو فعل لے کر آئیں گے وہ مذکر والا لائیں گے. اب تک آپ نے مذکر والے پڑھے ہیں. اور اگر وہ مؤنث ہے تو آپ اس کے لیے جو فعل لے کر آئیں گے وہ مؤنث والا لائیں گے. تو اس لیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو لفظ میں پڑھ رہا ہوں اس کا جینڈر کیا ہے. دوسری چیز اس کا نمبر کیا ہے، یعنی کتنے ہیں. وہ سبجیکٹ یا آبجیکٹ یا کوئی بھی ناؤن ہے تو وہ کتنے ہیں. آیا وہ واحد ہے یا جمع ہے، سنگولر ہے یا پلورل ہے، یا واحد ہے، تثنیہ ہے یا جمع ہے. اب تک اردو گرامر میں اور انگلش گرامر میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ ایک تو یا تو ایک ہوتا ہے یا ایک سے زیادہ ہوتے ہیں. جو ایک سے زیادہ ہوتے ہیں ان کو ہم جمع کہتے ہیں، لیکن جو ایک ہوتا ہے اس کو واحد بولتے ہیں. تو سنگولر اور پلورل کے بیچ میں کوئی دوسری چیز آج تک پڑھی نہیں تھی. لیکن عربی گرامر کے اندر ایک بیچ میں تیسری چیز بھی ہے، اسے کہتے ہیں تثنیہ، یعنی ڈوئل فارم. سنگولر، ڈوئل، اور پھر اس کے بعد پلورل. واحد، تثنیہ، جمع، یا واحد، مثنی اور جمع. یہ دیکھیے، ایچ اسم ان عربک از نمبرڈ اینڈ کین سنگولر، ڈوئل اور پلورل. یہ تینوں میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے. سنگولر یعنی مفرد کیسے ہوتا ہے، جیسے کتاب، ایک کتاب. اور ٹو بکس کے لیے استعمال ہوتا ہے کتابانی یا کتابینی، کتابانی، کتابینی. اور اگر بہت ساری بکس ہیں تو اس کے لیے کتب. تو ہم نے اردو میں بھی پڑھا ہے کتاب، کتب، کتب خانہ، فلاں کتب خانہ، فلاں کتب خانہ. لیکن کتابانی، کتابینی یہ اس کی ڈوئل فارم ہے. اور یہ ہر طرح کے ناؤن میں استعمال ہوتا ہے، ہر جگہ ہی آلموسٹ استعمال ہوتا ہے. جیسے قلم، قلمانی، اقلام، اس کی جمع ہے اقلام. کتاب، کتابانی، کتب. مسلم، مسلمانی، مسلمون. مسلم، مسلمانی، مسلمون. تو ایک، دو اور اس سے زیادہ. تو ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ جو ناؤن ہے اسم، اس کے میں آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آیا یہ مذکر ہے یا مؤنث. پھر دیکھنا ہے کہ یہ واحد ہے، تثنیہ ہے یا جمع ہے. اور تیسری چیز دیکھنی ہوتی ہے کہ اس کی کیس اینڈنگ کیا ہے. کیس اینڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسم جو ختم ہو رہا ہے اس کا آخر میں اعراب کیا ہے، اس کا آخری اعراب کیا ہے. اسمن، 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 اسما، اسمی، یا اسمو، یا اسم. مثال کے طور پر مسلمن یہ ایک الگ کنڈیشن ہے، مسلمن الگ کنڈیشن ہے، مسلمن الگ کنڈیشن ہے، مسلمہ، مسلمی، مسلموں. ان سب میں فرق کیا آیا اینڈنگ میں. تو یہ آخر میں اردو میں اس کو بولتے ہیں اس کا اعراب کیا ہے. اس کے آخر میں اس کا اعراب کیا ہے یہ دیکھنا ہوتا ہے، کیونکہ اسی اعراب سے فیصلہ ہوگا کہ آیا یہ سبجیکٹ ہے یا آبجیکٹ ہے یا مفعول ہے یا فاعل ہے یا حال ہے یا متعلق ہے، کیا بن رہا ہے وہ ہمیں اس کا اعراب دیکھ کر پتہ چلے گا. اور چوتھی چیز ہے ڈیفینیٹنس.
کہ یہ انڈیفینٹ ہے یا ڈیفینٹ ہے، معرفہ ہے یا نکرہ ہے، یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے. معرفہ اور نکرہ کی میں آپ کو مثال دوں. مدینہ تھا نا. معرفہ اور نکرہ، معرفہ اور نکرہ میں ڈیفینٹ جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں معرفہ، یعنی اردو میں خاص. ایک ہوتا ہے نا خاص اسم، خاص ناؤن، اور ایک ہے عام. ڈیفینٹ معرفہ ہے، اسپیسیفائڈ ہے، جسے انگلش میں اگر آپ کو اس کی ایگزامپل دینی ہو تو آپ کہتے ہیں دا بک، a پرٹیکولر بک. اور انڈیفینٹ ہوتا ہے جو کوئی وہ نہیں ہے، کوئی خاص نہیں ہے، اب بک کوئی سی بھی بک ہو تو انڈیفینٹ نکرہ ہے. عربی میں اس کی پہچان کیسے ہو کہ آیا جو اسم میرے سامنے آیا ہے یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے، ڈیفینٹ ہے یا انڈیفینٹ ہے؟ اس کی آسان سی مثال یہ ہے کہ اگر اس اسم پر تنوین ہے، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، اس کو تنوین کہتے ہیں. اگر تنوین ہے تو یہ تنوین اس بات کی علامت ہے کہ یہ نکرہ ہے، کیونکہ تنوین معرفہ پر نہیں آ سکتی. تو یہ آج جو باتیں ہو رہی ہیں آپ کے لیے شاید بالکل نئی باتیں ہیں، لیکن بہت کام کی باتیں ہیں. ترجمہ کرنے میں یہ آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ہوں گی. آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں کہ یہ معرفہ، اور اگر نوٹ نہیں کر سک رہے تو کوئی بات نہیں، اس لیکچر کو آپ دوبارہ سن لیں، اس وقت نوٹ کر لیجیے گا. ابھی آپ صرف کوشش کریں جتنا یاد رہ جائے آپ کو، تو وہ بھی اہم ہے. اور اگر ساتھ ساتھ لکھ سکتے ہیں تو لکھ لیں کہ تنوین یہ علامت ہے نکرہ کی. مگر مثال کے طور پر میں آپ سے پوچھوں قوم معرفہ ہے یا نکرہ؟ آپ کہیں گے نکرہ. قوم کوئی بھی قوم، اور رجل کوئی بھی آدمی، کتاب اینی بک، یا قلم کوئی بھی پین. اسی طریقے سے ساعۃ کوئی بھی گھڑی. تو جس میں آخر میں تن آ رہا ہے، تنوین آ رہی ہے، تو وہ نکرہ ہے. اور معرفہ کیسے ہوگا؟ معرفہ ایسے ہوگا کہ اس پر اگر الف لام آ جائے، اگر الف لام آ جاتا ہے تو وہ معرفہ یعنی ڈیفینٹ ہو جاتا ہے. اور جب بھی الف لام ہوگا تو تنوین نہیں ہوگی. کوئی دنیا میں ایسا کلمہ نہیں ہے کہ جس پہ الف لام اور تنوین ایک ہی ٹائم پر آ رہے ہو. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا المسلمن، یہ نہیں ہو سکتا، یا مسلمن یا پھر المسلم. تو قرآن پاک میں بھی آپ دیکھ لیں جتنے بھی الف لام والے اسم ہیں ان پر تنوین نہیں ہوگی. جیسے ربنا آتنا فی الدنیا، فی الدنیا، فی الدنیا، یہ ساؤنڈ بتا رہا ہے کہ دنیا سے پہلے الف لام ہے. تو دنیا پر دیکھیں تنوین نہیں ہے. اس کے بعد حسنتن، حسنتن پر تنوین ہے تو الف لام نہیں ہے. وفی الآخرتی، الآخرتی، یہاں تنوین نہیں ہے، یہاں الف لام ہے. وفی الآخرتی حسنتن، یہاں پر تنوین ہے، الف لام نہیں ہے. یہ سارے اسم ہیں میرے پاس. یہاں شاید اگر ایگزامپل ہو تو میں آپ کو دکھاؤں. جی بالکل ہے. ربنا آتنا فی الدنیا، الدنیا میں دیکھیں الف لام ہے تو اس پر تنوین نہیں ہے. حسنتن بھلائی، حسنتن پر تنوین ہے تو الف لام نہیں ہے. الآخرتی میں الف لام ہے تو تنوین نہیں ہے. اس کے بعد حسنتن میں تنوین ہے تو الف لام نہیں ہے. تو نکرہ، یہ تنوین جو ہے نکرہ کی علامت ہے اور الف لام معرفہ کی علامت ہے. الف لام کا مطلب ہوتا ہے کوئی خاص. جیسے رسول، رسول مجھے بتائیے معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ معرفہ. لا، نکرہ. رسول، رسول نکرہ. نکرہ. الرسول معرفہ. معرفہ، بالکل صحیح. الرسول یہ معرفہ ہے، ڈیفینٹ ہے. اور انڈیفینٹ اگر کرنا ہو تو رسول. نبی نکرہ. نکرہ. اور وقینا پہ اس چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وقینا جو ہے یہ فعل ہے. عذاب یہ نکرہ ہے. النار یہ معرفہ ہے، اس پر الف لام ہے. میں دوبارہ وہیں پر ہی آتا ہوں جہاں پر ہم نے بات اپنی تو یہ ہو گیا المسلم، المسلمہ، المسلمی. اس پر جو زبر سے پیش ہو رہا ہے، زیر ہو رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی جس کی وجہ سے اس کا اعراب بدل رہا ہے. اور لیکن تنوین اور الف لام یہ آپ نے سمجھ لیا. یہ سمجھیں کہ میں نے ایک موٹی اگزامپل دی ہے
کہ نکرہ وہ ہوتا ہے جس پر تنوین ہو، اور الف لام وہ ہوتا ہے جس پہ الف لام ہو وہ معرفہ ہوتا ہے. یہ تو ہوتا ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ اور بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو نکرہ ہوتی ہیں، اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں جو معرفہ ہوتی ہیں، اور ان علامات کے علاوہ بھی ہوتی ہیں. یعنی یہ قاعدہ درست ہے اپنی جگہ پر، لیکن یہ کوئی ایسا فارمولہ نہیں ہے کہ 100% جتنے بھی ناؤن ہیں وہ سب کے سب ان دو فارمولوں میں فٹ ہو گئے. کچھ چیزیں اس سے باہر بھی رہ گئی ہیں، لیکن سمجھیں کہ 75 to 85% کور ہو گیا اس فارمولے سے. جیسے انہوں نے بتایا ہے کہ یہاں پر ڈیفینٹ کی جو ہے کچھ اور بھی قسمیں ہیں، جیسے علم، جتنے بھی نیمز ہیں، بلال، رضوان، کامران، عمران، سلمان، جتنے بھی نام ہیں اس پہ ال نہیں ہے، لیکن یہ سب کے سب کیا ہیں؟ پراپر ناؤن. پراپر ناؤن ہے. پراپر ناؤن جتنے بھی ہیں وہ معرفہ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جتنے بھی پرو ناؤنز ہوتے ہیں، ضمائر، جیسے ہوا، ہم، انت، انتم، انا، نحن، یہ جتنے بھی ضمائر ہیں یہ سب کے سب بھی کیا ہیں؟ یہ بھی سب معرفہ ہیں. تو یہ سب معرفہ ہیں، لیکن ان پر الف لام نہیں ہے. تو کچھ چیزیں ہیں جو اس ڈیفینیشن سے باہر ہیں، لیکن پھر بھی جس پر ال ہو وہ معرفہ ہوتا ہے. یہ بات اب اس کی ایک ایگزامپل قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، خلق الانسان من علق، اس نے پیدا کیا انسان کو علق سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو علق سے یعنی اچھلتے ہوئے پانی سے یا پانی کی بوند سے پیدا کیا. تو الانسان ہمیں 4 چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں. کیا کیا؟ سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اس کا جینڈر کیا ہے، مذکر ہے. الانسان مذکر ہے. معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ تو اس سے اوپر الف لام لگا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ کیا ہے؟ معرفہ. اچھا، اب نمبر میں کیا ہے؟ مفرد ہے، سنگولر ہے، ڈوئل ہے یا پلورل ہے؟ یہاں لکھا ہوا ہے مفرد ہے، اس لیے کہ انسان ایک انسان کی بات ہو رہی ہے. جو ہے وہ انسانانی نہیں آیا. اور اس کی کیس اینڈنگ فتحہ سے ہو رہی ہے. فتحہ کس کو کہتے ہیں؟ فتحہ زبر کو کہتے ہیں. ٹیکس فتحہ، تو فتحہ زبر کو کہتے ہیں. علقن یہ مذکر ہے، نکرہ ہے. نکرہ کیوں ہے؟ اس پر تنوین ہے، اور تنوین جس پر ہو وہ نکرہ ہوتا ہے. اور مفرد ہے، اور اس کی جو کیس اینڈنگ ہے وہ کسرہ سے ہو رہی ہے، یعنی زیر سے ہو رہی ہے. تو اگلے ایک لیسن میں ہم انشاءاللہ یہ فتحہ، ضمہ، کسرہ یعنی زبر زیر پیش کے جو عربک نیم ہے وہ بھی ہم یاد کریں گے. لیکن آج کا جو ہمارا موضوع ہے کہ اسم کی یہ 4 علامات ہیں. اب میں یہ چاہوں گا کہ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ ان علامات کی روشنی میں آپ بتا سکتے ہیں سورہ فاتحہ کی ابتدائی آیتوں میں کہ اس میں کچھ یہ بتا دیں کہ اس میں معرفہ کیا کیا ہے. الحمد جو ہے وہ تو معرفہ ہے. ٹھیک ہے. عالمین. سورۃ الفاتحہ میں سورت کیا ہے؟ سورہ الفاتحہ بھی وہ معرفہ ہے. معرفہ ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد الحمد میں لفظ الحمد معرفہ ہے. اوکے. للہ معرفہ یا نکرہ؟ جتنے بھی سب کے سب معرفہ ہوتے ہیں. معرفہ ہے. ٹھیک ہے. رب معرفہ یا نکرہ؟ معرفہ. نہیں، رب پر الف لام نہیں ہے، لیکن آپ کہیں گے تنوین بھی تو نہیں ہے. لیکن یہ نام میں نہیں جائے گا. نہیں، نام میں نہیں جائے گا. اس کا مطلب ہے پالنے والا. کسی کو بھی کہا رب کہا جا سکتا ہے، ویسے کہنا نہیں چاہیے، لیکن کوئی بھی پالنے والے کو لفظی طور پر رب کہا جا سکتا ہے، جو بھی پرورش کرنے والا ہو. العالمین، چلیں اس کو رب کو چھوڑ دیتے ہیں. العالمین کیا ہے؟ العالمین معرفہ. معرفہ ہے. الرحمن معرفہ. الرحیم معرفہ. مالک مالک یہ نکرہ. صحیح ہے. یوم یوم بھی نکرہ ہی ہے. بالکل الدین صحیح ہے. معرفہ. دن کو یوم کہتے ہیں، اور جی الدین معرفہ. بالکل صحیح، ماشاءاللہ. تو یہ چیز آپ نے سمجھ لی کہ معرفہ اور نکرہ. باقیوں نے بھی سمجھی یا نہیں؟ جواب تو ایک کی طرف سے آیا ہے. کوئی بہت مشکل بلال بھائی کسی کو بولنے ہی نہیں دیتے. وہ کون سے بلال بھائی بولنے نہیں دیتے بھائی؟ یہ بلال عبد الرحیم بھائی. پہلے آئیے، پہلے پائیے. بلالین میں بات چیت چل رہی ہے. چلیں عباس بھائی آپ بتائیے کہ تسنیہ کیا چیز، کیا
अल्लाह का नाम ये है। बिलालैन का, बिलाल भाई बिलालैन का ही मतलब पूछ लीजिए, ये क्या है, मुफरद है या तस्निया है? हाँ देखिए ना, बिलालैन वो इस जगह पर है, किताबैन वाली जगह पे, किताबैन बिलालैन। आप ये बताइए कि जो अभी तक बात करी अब्बास भाई, उसका खुलासा पेश करें। किसी इसम में क्या चार चीजें देखी जाती हैं? इसम में चार चीजें देखी जाती हैं। एक तो उसका जेंडर क्या है, कि मुज़क्कर या मुअन्नस है। उसमें नंबर क्या है उसका, यानी कि उसका नंबर वाहिद है, अतनैन है या प्लूरल है। ठीक है। बिल्कुल सही। इसकी केस एंडिंग देखी जाती है कि इसकी केस एंडिंग जो है वो किस तरीके से खत्म हो रही है, वो क्या कहते हैं, जो उसके ऊपर एहराम है, एहराम। बिल्कुल सही। और डेफिनेटनेस में ये आता है कि अ, जैसे अल यौम, वो वाला दिन। तो आप किसी को पॉइंट करके बोल रहे हैं या आप एमी में ये बात कर रहे हैं, किसी भी दिन की बात कर रहे हैं? तो जहां पॉइंट होगा वहां पे अल आ जाएगा, और जहां पे नहीं होगा वो बस एमी होगा। ठीक है, ठीक है, आपने अच्छा समझा कि डेफिनेटनेस में ये देखना होता है कि आया ये डेफिनेट है या इनडेफिनेट है। तो इनडेफिनेट है वो नकरा है, उस पर अलिफ लाम नहीं होगा, और जो डेफिनेट है उस पर या अलिफ लाम होगा, या वो किसी का नाम होगा, या ज़मीर होगी। ये मैंने दो तीन बातें मजीद ऐड कर दी। अच्छा, इस बात को बयान जमीर करने क्या? जी, यहाँ तक सबके लिए क्लियर है, तो मैं एक अगले पॉइंट पर जा रहा हूँ। ये आपने अभी दो बातें जो ऐड की हैं कि या तो हाँ, वो दो बातें मैंने होगा, या वो ये ऐड नाम करी। होगा, या वो हाँ जमीर होगी। जमीर क्या? हाँ, ये मैंने ये ऐड किया, मैंने आपको ये पेज दिखाया था, काम चला गया, कि मारिफा की मजीद कुछ दो तीन चीजें हैं, यानी कि देयर आर अदर टाइप्स ऑफ डेफिनेट। वो क्या क्या है? या तो आपने बता दिया ना कि अलिफ लगा होगा, अल I will check. या होगा किसी का नाम, जैसे अब्बास भाई। Inshallah. Assalamu alaikum. Tomorrow khubus. Tomorrow khubus. ऐसा ना करें भाई, माइक म्यूट रखें प्लीज। तो किसी का नाम होगा, किसी भी शख्स का नाम है, किसी जगह का नाम है, किसी मुल्क का नाम है, किसी कंट्री का, किसी सिटी का, किसी विलेज का, किसी गाड़ी का, कुछ किसी का भी नाम है, तो वो सारे के सारे वो भी क्या होते हैं? मारिफा होते हैं। और ज़माइर, ज़माइर मतलब हुआ, हुम, अंता, अंतुम, अना, नहनु, ये जो ज़माइर हैं, प्रोनाउंस, इंग्लिश में ही, शी, इट, देम, आई, यू, वी और हिज, हर, ये भी जितने भी हैं, ये तमाम के तमाम ये डेफिनेट है, ये मारिफा है। तो यूँ समझे कि मारिफा की एक डेफिनेशन मैंने आपको बताई जिसके साथ अलिफ लाम अल लगा हुआ हो। तो दुनिया में जितने भी मारिफा हैं उसके 60% आपने कवर कर लिए। फिर मैंने कहा जितने भी नाम हैं वो भी सारे मारिफा हैं, तो समझो 10-15% और आपने कवर कर लिया। फिर मैंने कहा कि जितने ज़मायर हैं वो भी सब मारिफा हैं, तो समझो 5-10% और इसमें आ गए। तो अब थोड़े से रह गए इस्मुल मौसूल, इस्मुल इशारा और अल मुदाफ। ये भी मारिफा होते हैं, लेकिन अभी आपने ये पढ़े नहीं है कि इस्मुल मौसूल, इस्मुल इशारा क्या है, इस्मुल मौसूल क्या है और अल मुदाफ क्या है। ये जमाइर यही है, हाजा, हाज़िही? नहीं, ज़मायर हैं हुआ, हुम, अंता, अंतुम, अना, नहनु। और आप जो बयान कर रहे हैं हादा, हादिही, वो भी मारिफा है, लेकिन वो इस्मुल इशारा है। आपने पकड़ लिया, हादा, हादिही वो इस्मुल इशारा होने की वजह से मारिफा है। खैर बात कहीं और निकल जाएगी। जितना बयान किया ये सबको समझ में आ गया, या कोई सवाल है तो पूछ लें, क्योंकि मैं फिर अगले पॉइंट पर जाना चाहूँगा। पूछ लें भाई। चलें, ठीक है, इसका मतलब दूसरी चीज़ ये है कि किसी भी शख्स का या किसी भी चीज़ का कुछ ना कुछ औसाफ होते हैं, वस्फ होते हैं, जिसको आप इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे ये दीवार मेरे सामने जो वॉल है, इसका कलर येलो है। फलां ने जो लिबास पहना है, ये लिबास वाइट है। ये जो माइक है ये ब्लैक है। कोई रंगत के ज़रिए भी आप किसी का एडजेक्टिव, लंबा, छोटा, पतला, मोटा होना, ये बयान करना, इसको अरबी में कहते हैं सिफ्त या वस्फ। वस्फ या सिफ्त। तो जिस चीज़ का वस्फ बयान हो रहा होता है, जिसको डिस्क्राइब किया जा रहा होता है, उसको कहते हैं मौसूफ।
اور جس چیز کے ذریعے آپ وصف بیان کر رہے ہیں اس کو کہتے ہیں صفت. موصوف صفت اردو میں بھی کہتے ہیں موصوف. ذرا موصوف کو دیکھیے, ان کی تو صبح ہی نہیں ہوتی جو دیر سے اٹھتا ہے. تو وہ موصوف اس شخصیت کو بولتے ہیں جو بیڈ سے کھڑا نہیں ہو رہا, اور یہ اس کا وصف ہے کہ یہ لمبا سوتا ہے. تو موصوف اس شخص کو کہتے ہیں یا اس چیز کو کہتے ہیں جس کی آپ تفصیل بیان کرنے والے ہوں یا تفصیل بیان کر رہے ہوں, یا جس کے بارے میں خصوصیات پلس یا مائنس کوئی بھی آپ اس کی خصوصیت بیان کرنے والے ہیں, تو وہ ذات وہ شخصیت ہوئی موصوف, اور آگے جو بات آ رہی ہے وہ ہوگی اس کی صفت. موصوف اور صفت ذرا آپ سب ایک ایک بار کہہ دیں, موصوف صفت موصوف صفت موصوف صفت. موصوف صفت موصوف صفت موصوف صفت. جی باقی 5 لوگوں نے کہا. موصوف صفت. موصوف صفت موصوف صفت. موصوف کیا ہوتا ہے, کوئی ایک بتا دیں. جس کے صفت بیان ہو. بلال بھائی بہت 1 گھنٹے کی پوری کلاس لیتے ہیں. نہیں نہیں, موصوف کیا ہوتا ہے, موصوف کس کو بولتے ہیں؟ جیسے بلال جو بھائی نے بیان اس کی کوئی اس کے بارے میں جو بات کی جس جا کے رہی بارے ہے میں بیان بات ہو رہی ہے وہ موصوف ہے. وہ جس کے موصوف. بارے میں کوئی وصف بیان ہو رہا ہے, کوئی صفت بیان ہو رہی ہے, وہ موصوف ہے. اور صفت کیا ہوتی ہے؟ جس کے ذریعے جس کے کوئی ذریعے وصف بیان ہو رہا ہو. جس بات جیسے جاری ہو. میں کہوں ان موصوف کو دیکھیے, ان کی چائے ختم نہیں ہو رہی ہے. خود ایٹ سے ہوئی ہے نا بھائی. یا اس کا قد چھوٹا ہے, اس کا قد لمبا ہے. چائے ختم نہیں ہو رہی ہے, یہ کیسا وصف ہے؟ وہی میں کہہ رہا ہوں, موصوف میں جن کی چائے ختم نہیں ہو رہی. پورا جملہ آپ نے وصف بنا دیا. ہاں چلے کوئی بات نہیں, آپ بنا سکتے ہیں. اور تو اب اگر میں آپ کو وہ چند مثالیں دوں گا کہ جس میں وصف جو بیان ہو رہا ہو وہ کسی ایک ہی لفظ سے ہو, جیسے محمد رسول یا صلی اللہ علیہ وسلم, یا پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف کی اگر بات کریں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اوصاف ہیں اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام صادق اور امین ہیں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا یہ کہہ سکتے ہیں نبی صادق, نبی صادق, نبی امین, نبی کلیم. تو یہ وصف بیان ہو رہا ہے. قرآن پاک میں اس کی مثال اگر میں آپ کو دوں, عذاب علیم, عذاب علیم, سنا ہے نا آپ نے لفظ عذاب علیم؟ جی. عذاب علیم دردناک عذاب. یہاں عذاب کا وصف بیان ہو رہا ہے. کیسا عذاب؟ چھوٹا عذاب, بڑا عذاب, یا خطرناک عذاب, یا ہلکا عذاب. عذاب شدید, عذاب شدید, عذاب علیم. اور اس کے علاوہ مثالیں. کیسر بھائی آپ کے پاس وہ والی فائل نہیں ہے جس میں موصوف سے بہت سارے میں نے لکھ کے دیے تھے؟ والضحیٰ. والضحیٰ میں سر اس ٹائم نہیں ہے, میں شیئر کر دوں گا. نہیں, میں چاہ رہا تھا کہ اس وقت جو ہے نا وہ بلال بھائی جی یہ جیسے ابھی آپ نے فرمایا محمد صادقن, محمد رسول, محمد نہیں بنے گا, نبی صادقن بنے گا. نبی صادقن. اب اس میں صرف اور صرف وصف بیان ہو رہا ہے, اس میں صفت نہیں ہے, رائٹ؟ وصف صرف ایک ہی بات ہے. وصف صرف ایک ہی بات ہے. جی, وصف اور صفت جو ہے وہ ایک ہی چیز کو بولتے ہیں. وصف بھی کہہ سکتے ہیں, صفت بھی کہہ سکتے ہیں. عام طور پر صفت کا لفظ استعمال ہوتا ہے. جی, آپ کے ذہن میں کوئی اگر اسی طرح کی مثالیں آ رہی ہیں تو بتائیے. یہ صرف اور نحو والی بک میں مل جائے گا, وہ میرے پاس ہے, وہ میں شیئر کروں؟ نہیں, اس کا وہ مرکب توصیفی کا پیج نکال کر اگر شیئر کر سکتے ہیں. اب یہ والا تو نہیں بات کر رہے, یہ صفات والا؟ صفات والا, ہاں. نہیں, یہ نہیں. یہ کون سی بک ہے جو میں نے شیئر کی ہے؟ وہی جو اردو ترجمہ ہے, اردو جو ورژن والی جو ہے. ہاں جی, اردو ورژن والی. اچھا, آپ ابھی اپنے ذہن سے کچھ نہ کچھ کی ایگزامپل بیان کریں جس میں موصوف اور صفت آ رہا ہو, عربی میں ہو اور قرآنی جملہ ہو.
من الظالمین یہ بنے گا نہیں. کیا کیا آپ نے جملہ کہا؟ یعنی دو لفظ ہو نا، ایک موصوف من اور ایک اچھا سوری جیسے عذاب علیم اور عذاب شدید، یہ میں نے آپ کو دو مثالیں دی، اور مزید اگر آپ کے ذہن میں آ رہی ہو تو. بلال بھائی یہ نہیں آتا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها؟ اس میں نا پورے جملے بن رہے ہیں، وہ بھی صفت ہیں لیکن وہ پہلے جملہ کمپلیٹ ہو کے اور پھر بن رہا ہے. یعنی میں اس طرح کی ایگزامپل سے آپ کو اسٹارٹ دینا چاہ رہا ہوں کہ جس میں ایک ہی لفظ سے موصوف ہو اور اس کا اگلا لفظ صفت ہو تاکہ سمجھنا آسان ہو. محمد رسول اللہ، جیسے محمد اللہ کے رسول ہیں، مطلب حضرت جنت نہار جو قرآن پاک میں آتا ہے وہ بنے گا. بلال صاحب اس میں حضرت موسیٰ کی جو ایک دعا ہے کہ یا اللہ میرے بھائی کو میرے لیے مددگار بنا دے، علیہ السلام. یہ ہوگا؟ نہیں، کیا وہ دعا عربی میں بتایا نا، اردو میں کیسے چیک کروں؟ بھائی یہاں اردو چل رہی. ربی جعلنی کا میں نے پیج کھولا ہے، یہاں پہ دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ. جیسے یہ آیا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، کتاب لا ریب، جی کتاب لا ریب، یہ ذالک الکتاب لا ریب. عذاب عظیم، عذاب عظیم دردناک، یہ بہت بڑا عذاب. تو یہاں عذاب موصوف ہے اور عظیم اس کی صفت ہے. اسی طریقے سے قرآن حکیم، قرآن حکیم، جی ہاں بالکل، یہ موصوف صفت ہے قرآن حکیم، بالکل صحیح. الصلاۃ خیر من النوم، اس میں کیا چیز موصوف ہے اور کیا صفت ہے؟ الصلاۃ خیر، نماز بہتر. دین القیمہ، جملہ کمپلیٹ ہے. یہ جو موصوف صفت ہوتا ہے نا، اس میں جملہ کمپلیٹ نہیں ہوتا، اس میں کوئی کسی یعنی ابھی سننے کی خواہش باقی ہوتی ہے. دین القیمہ مطلب رب العالمین، رب العالمین بھی نہیں، کہ وہ رب العالمین میں موصوف کون ہے اور صفت کون ہے، یہ سوال ہوگا نا. فجر صادق، میں نے قرآن پاک دوبارہ کھولا ہے اور اس میں ہم ڈھونڈتے ہیں انشاءاللہ. چلے اچھا یہ بھی لیلۃ القدر، اس میں 30واں پارہ کھول لیتا ہوں کیونکہ عام طور پر وہ سب کو یاد ہوتا ہے یا اس کی چند صورتیں یاد ہوتی ہیں. تو قرآن پاک کا 30واں پارہ اور اس میں موصوف صفت کی ہم تک. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، اللہ تعالیٰ نے ان کو بنا دیا ایسے جیسے کہ کھایا ہوا بھوسا. عصف مأکول، عصف مطلب بھوسا، مأکول جس کو کھا کے پھینک دیا گیا، تو چبایا ہوا بھوسا. عصف مأکول یہ موصوف ہے اور مأکول اس کی صفت ہے. یہ اتنا قریب قریب ہوتے ہیں موصوف صفت عام طور پر ساتھ ساتھ. اور جو بتانے کی بات یہ تھی کہ موصوف اور صفت کے اندر وہ چاروں چیزیں ایک جیسی ہونی چاہیے. کون سی چاروں چیزیں جو آج ہم نے بطور تمہید میں سمجھی کہ وہ مذکر اور مؤنث ہونے میں برابر ہوں؟ یعنی اسم کے اندر چار خصوصیات یا چار چیزیں چیک کرنی ہے نا کہ آیا مذکر ہے یا مؤنث، اور دوسری چیز کیا چیک کرنی ہے کہ یہ واحد ہے نمبر، کہ جمع ہے، تیسرا نمبر، اس میں معرفہ کیس ہے اینٹی، اور اس کی کیس اینڈنگ اور ڈیفینٹس. موصوف اور صفت کے اندر یہ چاروں چیزیں ایکول ہونی چاہیے، برابر ہونی چاہیے. یہ سملیرٹی دونوں میں بالکل ایسی ہو کہ آپ یہ دیکھیں عصف مأکول، دونوں مذکر ہیں، دونوں میں کوئی علامت تانیث نہیں ہے. علامت تانیث کہتے ہیں آخر میں ایک تا ہوتی ہے نا، جیسے حجارتن کے آخر میں تا ہے. یہ حجارتن کے آخر میں جو تا ہے یہ علامت تانیث کہلاتی ہے، یعنی یہ تا بتا رہی ہے کہ یہ مؤنث ہے. جیسے مسلم، مسلمہ، طالب، طالبہ،
خادم خادمہ، تو خادمہ طالبہ یہ مؤنث ہیں، کیوں؟ کیونکہ ان کے آخر میں تا ہے، یہ تا علامت تانیث ہے. یہاں جو علامت تانیث نہ اس میں ہے نہ اس میں، اس کا مطلب یہ دونوں مذکر ہیں. تو سب سے پہلی چیز یہ کہ مذکر ہونے میں برابر ہیں، دونوں واحد ہیں، دونوں ہی نکرہ ہیں، دونوں کے نیچے تنوین ہے، اور دونوں کی کیس اینڈنگ سیم ہے. عصفن مأکولن، ایک کے اوپر زبر اور ایک کے اوپر زیر نہیں ہے. تو موصوف صفت میں ایسی برابری ہوتی ہے جیسے عذاب شدید، عذاب علیم. تو یہ ایک اور مثال ملی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. فی عمد ممددہ نہیں، یہ الگ الگ ہیں، عمد اور ممددہ. زید عالم. زید عالم میں زید جو ہے وہ معرفہ ہے اور عالم نکرہ ہے، کیونکہ جتنے بھی نام ہوتے ہیں وہ سب کے سب معرفہ ہوتے ہیں. تو موصوف اور صفت میں یہ ہوگا کہ یہ بھی نکرہ ہوگا اور یہ بھی نکرہ ہوگا، دونوں ہی انڈیفینٹ ہوں گے یا دونوں ڈیفینٹ ہوں گے. ٹھیک ہے، تو یہ موصوف صفت نہیں ہے. تو طفل صغیر جمیل. طفل صغیر جمیل، یہ مثال صحیح ہے. طفل کہتے ہیں بچے کو، صغیر کہتے ہیں چھوٹے کو، جمیل کہتے ہیں خوبصورت کو. تو طفل موصوف، اور اگلا آپ نے کیا کہا؟ صغیر. صغیر یہ اس کی صفت اول، اور جمیل اس کی صفت ثانی. یہ اس کے وصف ہیں اور سب کے سب نکرہ ہیں. بلال بھائی جو کیس اینڈنگ ہم نے پڑھا جس میں اعراب ہونا چاہیے، تو اس سے اس کو مزید تھوڑا ایکسپلین کریں گے. فار ایگزامپل اب زبر زیر پیش یہ اعراب ہے نا، تنوین تو اعراب میں نہیں جائے گا. تنوین بھی اعراب ہے، تنوین کوئی بھی بھی چیز جو اعراب. آخر میں آتی ہے وہ اعراب ہے. اور صرف زبر زیر پیش جو ہے وہ حرکات ہیں، اور وہ تنوین اور حرکات یوں الگ الگ آپ کر سکتے ہیں. تو اعراب اگر تو اعراب سیم ہونی چاہیے، دونوں کا سیم ہونا چاہیے. دونوں کا سیم ہونا چاہیے. کیس اینڈنگ اس کو کہتے ہیں. بالکل، کیس اینڈنگ کہتے ہیں جو آخری اعراب ہے اس کو کہتے ہیں کیس اینڈنگ. اور موصوف صفت کے لیے ضروری ہے کہ دونوں کا سیم ہونا چاہیے. آخر ہے وہ ایک جیسا ہونا چاہیے. یہاں اس صورت میں جیسے ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ. ناصیہ کہتے ہیں پیشانی کو، اس جگہ کو بولتے ہیں ناصیہ. اور کاذبۃ کہتے ہیں جھوٹی. کاذب جھوٹ بولنے والا. کذب سے اس میں فاعل کیا بنے گا؟ فاعل کے وزن پہ. آپ نے دیکھا تھا نا پہلی لائن جو تھی وہ تھی پاسٹ کی، پھر پریزنٹ کی، پھر ایک اس میں فاعل کی بھی تھی. تو اس میں فاعل کا ساؤنڈ کیا ہے؟ فاعل. ناصر سامع، سامع سماعت کرنے والے، ناصر مدد کرنے والے، فاتح کھولنے والے. تو کاذب جھوٹ بولنے والا، اور کاذبۃ جھوٹ بولنے والی. تو کاذبۃ سے کاذبۃ کیوں ہوا؟ اس ناصیۃ کی وجہ سے، کیونکہ موصوف اور صفت کا اعراب ایک جیسا ہوتا ہے. ناصیۃ پیشانی، کاذبۃ جھوٹی، خاطئۃ خطا کار. جیسے اردو میں بھی محاورے ہوتے ہیں نا، تو یہ ایک عربی محاورہ ہے کہ جھوٹی پیشانی. جھوٹی پیشانی نہیں ہوتی، بندہ جھوٹا ہوتا ہے. مطلب یہی ہے کہ جھوٹا بندہ لیکن یہ اپنا منہ کالا کروا کر آ گیا. مطلب یہ کہ یہ پورے کے پورے کالے کرتوت کے ساتھ آیا ہے، لیکن صرف بات کی جاتی ہے چہرے کی یا کسی کوئی خاص بات کی. جیسے کوئی چیز اگر آپ کے انڈر کنٹرول ہو تو آپ کہتے ہیں یہ میرے ہاتھ کا بچہ ہے، مطلب یہ کہ میرا اس پر کنٹرول ہے. تو ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، وہ پیشانی جو جھوٹی ہے اور خطا کار ہے. یہاں یہ کاذبۃ اور خاطئۃ یہ ناصیۃ کی صفت ہے، اور ناصیۃ موصوف ہے. تو آپ نے موصوف اور صفت کا تھوڑا تھوڑا آئیڈیا کر لیا. میرے پاس ایک پوری فائل ہے جو میں نے پچھلی کلاس میں پڑھائی تھی، اس میں تقریباً کچھ نہیں 25 آیات ہیں جس میں موصوف اور صفت کو ہم نے ایک ساتھ بتایا تھا. وہ میں کہیں پہنچا اور میں نکال نہیں سکا.
تو خیر انشاءاللہ عز و جل کل ہم دوبارہ یہ موصوف صفت کی اگزامپل کو بیان کرنے کے بعد آگے چلیں گے، اور پھر جو ہم کل سے مطلب اگلی کلاس میں جتنے ہم نے افعال پڑھے ہیں اب اس کے ساتھ ورب کے ساتھ اب ناؤن کو ہم ملا رہے ہیں تاکہ جملے پورے کمپلیٹ ہوتے جائیں، اور ناؤن کی بھی پھر جتنی آگے برانچز ہیں، موصوف کیا ہے تو صفت کیا ہے تو ان کے اعراب آپس میں کیا ہیں، اب اس میں تھوڑا سا اس طرف بھی توجہ دیں گے. تو پچھلا بھولیے گا نہیں، اس کو ہمارا ٹیسٹ کب ہوگا؟ اس کو ریویژن میں رکھیں انشاءاللہ. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے ٹیسٹ سے پہلے جو ہے نا یہ موصوف صفت کمپلیٹ ہو جائے تو ایک کلاس اور ہوگی آپ کی کل انشاءاللہ. میری روانگی بھی ہے مدینہ منورہ کے لیے انشاءاللہ. ارے ماشاءاللہ دعا کیجیے گا. آپ کی ہوگی انشاءاللہ ضرور. ماشاءاللہ. اتوار ہے نا تو پیر نہیں، منگل کو آپ کی کلاس ہوگی، اور جمعرات کو آپ کا ٹیسٹ بنتا ہے، لیکن جمعرات کو مجھے نہیں لگتا آپ میں سے کوئی ٹیسٹ آپ میں سے اکثر دے سکیں. بالکل صحیح لگتا. ابھی کلاس کہاں سے لیں گے؟ واپس آ جائیں گے یا مدینہ سے لیں گے کلاس؟ جی کلاس واپس آ جائیں گے؟ نہیں انشاءاللہ مدینے سے لیں گے. آن لائن کا تو فائدہ ہی یہی ہے. ماشاءاللہ مدینے سے لے لیجیے گا، تھوڑی برکت بھی آ جائے گی انشاءاللہ. اور بھی سلسلے ہوں گے، پروگرام تو چلتے رہیں گے. جو پیر کو تفسیر قرآن ہے، بدھ کو بڑی رات کا اجتماع ہے، انشاءاللہ وہ چلتے رہیں گے. سے حدیث ہے، تو جو چیزیں ہیں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو وہ ہوتی رہیں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو ایک درس آپ کا اور ہو جائے، اور تاکہ پھر آپ کے پاس اب جب قرآنی آیات آپ کے ٹیسٹ میں آئیں گی نا تو آپ موصوف صفت کیا ناؤن ہے کیا ورب ہے، آپ ایک اچھا ایک ٹیسٹ دے سکیں گے انشاءاللہ. ویسے میری ایک رائے ہے کہ مقصد ہے چونکہ بجائے کہ ٹیسٹ کے بعد سب کو پتہ چل جائے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، تو ہم کیسر صاحب کے ساتھ مل کے نا ایک ٹیسٹ سے پہلے کوئی 1 گھنٹے کا مل کے سیشن بھی کر سکتے ہیں. ہاں تو وہ تھرسڈے کو کر لیں اگر آپ کرنا چاہیں تو. تھرسڈے کو ہم کیسر بھائی کیا خیال ہے؟ ہماری چونکہ روٹین بھی بنی ہے 9 سے 10، تو ہم اس میں سارے آپس میں ایک دوسرے کو ذرا بالکل بہت اچھا ہے، ریہرسل ہو جائے گی اور سیکھ لیں گے ایک دوسرے سے. کیا خیال ہے جی صحیح ہے. وہ بک اوپن کر لیں گے، جو سلائیڈز ہیں نا پہلے والی وہ کمپائل کر کے رکھ لیں گے، تو ان کو ریوائز کر لیں گے ہم. ہمارے پاس لیڈر آف دا جو نا وہ کلاس وہ کیسر علی صاحب ہیں، بس ٹھیک ہے. ماشاءاللہ آپ کی محبت. ہمارے اس میں بھی اپنا جو پہلے جو ہوا اس میں بھی ماشاءاللہ پوزیشن لیتے رہے ہیں اور بہت اچھا پڑھتے رہے. اللہ تعالیٰ ان کے علم میں عمل. بس یہ کہ اللہ ان کو توفیق دے، یہ آسان پوچھے. سبحانک اللہم و بحمدک.